چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ماہ رجب المرجب کی 19 تاریخ ہے، 1441، اور فروری کی 14 تاریخ ہے، مارچ کی 14 تاریخ ہے 2020، اور آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے پر کفر کو پسند کریں، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہی لوگ ظالم ہوں گے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، ہمسر اور خاندان اور تمہارے اموال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس میں نقصان سے ڈرتے ہو، اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر تمہیں اللہ و رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ نافرمان قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ دو آیتیں ہیں، اور ان آیات کے ترجمے ہی سے ظاہر ہو گیا ہوگا کہ اس میں پروردگار عالم ایک ایسی گروہ کو مخاطب کر رہا ہے جن کی دوستیاں تھیں ان لوگوں سے جو کفر پر ابھی قائم تھے، اور اس دوستی کی وجہ سے اور اس محبت کی وجہ سے وہ احکام الہی کو ترک کر رہے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو محبت تھی وہ کوئی عام دوستی نہیں تھی، بلکہ قریب ترین رشتہ داروں سے رشتے تھے، اور رشتوں کا تقاضا ہوتا ہے محبت۔ اور رشتے بھی کیسے رشتے؟ قریب ترین رشتے،
تو ان رشتوں میں جن رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ تمام رشتے ہیں جو کسی بھی رخ سے انسان سے کوئی شخص مربوط ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے یا تو اوپر کی طرف سے یا نیچے کی طرف سے یا برابری سے، یعنی باپ، بھائی، اولاد. اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جو خونی رشتے ہیں، ان کو نسبی رشتہ کہا جاتا ہے. اس میں سببی رشتے کا ذکر بھی کر دیا گیا، وہ ازواجکم، یعنی وہ رشتے جو قدرتی رشتے نہیں ہیں بلکہ بعد میں بنائے گئے رشتے ہیں، ان کا بھی ذکر ہے. اس کے علاوہ پھر یہ تو بہت ہی قریب ترین رشتے ہیں، پھر دوسرے ایکسٹینڈڈ فیملی جو ہوتی ہے اس کے رشتے ہوتے ہیں، وہ تعلق ہوتا ہے. کزنس ہیں، چچا ماموں ہیں اور ان کی اولادیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بھی بڑا خاندان ہے پورا، تو عشیرتکم، تمہارے خاندان، سب کا ذکر ہے. اس میں بات یہ کہی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ سب رشتے اپنی جگہ ہیں، اور خود اسلام نے اس پر زور دیا ہے کہ ان رشتوں کا خیال رکھو، اور یہ رشتے ٹوٹنے نہیں چاہیے، بلکہ ان رشتوں کو توڑنا گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے. قطع رحم اور صلہ رحم کی بہت تاکید کی ہے اسلام نے. لیکن ہر تعلق کی ایک حد ہے. ہماری جتنی بھی دوستی کسی سے ہے، جس سے بھی ہمارا کوئی تعلق ہے، رابطہ ہے، لامحدود نہیں ہے. لامحدود محبت صرف اللہ کی ہے. لامحدود محبت صرف اس کی ہے جس کی محبت کا خدا حکم دے دے، رسول اور اہل بیت، بس ان سے محبت غیر مشروط بھی ہے اور غیر محدود بھی ہے. باقی جتنے بھی رشتے ہیں، چاہے باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، زوجہ ہو، شوہر ہو، خاندان کا کوئی شخص ہو، قریب ترین دوست ہو، ان سے محبت، دوستی رکھنا بہت اہم ہے اور اس کی بڑی تاکید ہے. اور ان رشتوں کو توڑنا گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، مگر ان کی حدیں ہیں. ان تمام رشتوں سے کہاں تک ہمیں محبت کرنی ہے اس کی حدیں معین ہیں کہ تم یہاں تک محبت کر سکتے ہو، اس کے آگے تم محبت نہیں کر سکتے. بلکہ وہ محبت جو واجب تھی، ایک حد ایسی آئے گی جو وہ محبت جرم بن جائے گی، گناہ بن جائے گی، ظلم قرار پائے گی. قرآن اولئک هم الظالمون کہہ رہا ان لوگوں کو جو پھر بھی وہ رشتے قائم رکھیں. وہ حد کیا ہے؟ وہ کون سی حدیں ہیں آخر؟ یعنی ہم کہاں تک اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، اپنی دادی سے، نانی سے، نانا سے، اپنے بھائی سے، بہن سے، بیٹوں سے، اولاد سے، اپنی زوجہ سے، اپنے شوہر سے، یہ مسلمان کہاں تک محبت کر سکتا ہے؟ کتنی؟ اس کی کیا حدیں ہیں؟ وہ یہاں ان دو آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے، اور بڑے حسین پیرائے. اور بات شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اے صاحبان ایمان. خطاب اللہ کا ہے، صاحبان ایمان سے ہے، یعنی وہ لوگ جو خود کو مؤمن کہہ رہے ہیں، جو خود کو مؤمن قرار دیتے ہیں، جو دعوی ایمان کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا میں سب شامل ہیں، جو واقعاً مومن ہیں وہ بھی، اور جو دعوی ایمان کر رہے ہیں وہ بھی. تو اگر تم مومن ہو، تم کہو میں مومن ہوں، اچھا اگر تم مومن ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، ہرگز اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان سے دوستی نہ کرو. یعنی اگر یہیں پر رک جائیں تو آپ دیکھیں اکثر لوگ قرآن آیات کو اسی حد تک پڑھتے ہیں. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہیں جانا. وانتم سکارا، جبکہ تم نشے میں ہو. اس کو ہٹا دیا، دوسرا جملہ ہٹا دیا، پہلا جملہ لے لیا. تو کچھ لوگ قرآن مجید کی آیات کی تعویل اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ایک ٹکڑا لے لیا، بس اس پر زور دے رہے ہیں کہ بھئی یہ ہے، نہ آگے پیچھے، نہ آگے دیکھ رہے ہیں نہ پیچھے دیکھ رہے ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، خبردار اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو کبھی بھی
دوست نہ بنانا، ان سے محبت مت کرنا، ان سے دوستی مت کرنا. اچھا دوستی نہیں کریں، ہاں ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے پر وہ کفر سے محبت کرتے ہوں، اگر وہ کفر کو پسند کر رہے ہوں، اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہوں ایمان پر، ان سے دوستی جائز نہیں. تو اچھا دوستی بالکل جائز نہیں ہے کیا؟ ہاں، دوستی سے مراد یہاں وہ دوستی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ خود اپنے دین اور ایمان کو متاثر کر دیں، ورنہ عام تعلقات تو سب سے رکھنے کا حکم اسلام نے دیا ہے، اور بلکہ کافر ماں باپ کی بھی خدمت کا حکم دیا گیا ہے. کتنے ہمارے پاس روایات ہیں کہ والدین کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور کافر خاندان کے افراد بھی ہوں تو آپ کی طرف سے کوئی بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنے اخلاق کو قائم رکھیے. یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن استحب الکفر، اگر وہ لوگ کفر کو پسند کر رہے ہیں ایمان کے مقابلے پر، اور پھر آپ کو مجبور کر رہے ہیں یا آپ مجبور ہو رہے ہیں اس محبت کی بنا پر کہ اپنے ایمان کو متاثر کر لیں اور اللہ کے مقابلے پر ترجیح دیں ان کی خواہشات کو، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. ایسی محبت بالکل جائز نہیں ہے ایسے لوگوں سے، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قریب ترین دوست اور احباب ہی کیوں نہ ہو. تو جہاں والدین کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کا حکم ہے، وہاں یہ حکم بھی ہے. کیوں؟ تاکہ حد معین کر دی جائے. ایسے نہیں کہ اب بھئی والدین ہیں کیا کریں، والدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھتے رہیے کہ یہ والدین آپ کو کہیں حکم خدا کے خلاف تو کوئی بات نہیں بتا رہے ہیں. اب سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، لیکن وہاں پر حکم دیا گیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. ہم نے حکم دیا ہے انسان کو، ہر انسان کو، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور میرا شکر ادا کرے، اور اپنے والدین کا. یعنی خدا نے والدین کو اتنی اہمیت دی کہ ان کے شکر کو اپنے شکر سے ملا دیا. میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر، لیکن غیر مشروط نہیں ہے یہ شکریہ، یہ حسن سلوک غیر مشروط نہیں ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تمہیں اس بات پر آمادہ کریں، اس بات پر زور دیں کہ تم کوئی ایسی بات کرو میرے بارے میں کہ جو شرک ہو اور جس کا تمہیں کوئی علم نہ ہو، میرے تعلق سے میرے حکم کی خلاف ورزی کا تمہیں حکم دے، تو پھر فَلَا تُطِعْهُمَا، خبردار ان کی اطاعت مت کرنا. جہاں حسن سلوک کا حکم ہے یہاں کا اب ان کی اطاعت مت کرنا. اور وہ کہیں کہ بھئی چھوڑو نماز مت پڑھو، آپ نہیں کر سکتے کہ چھوڑو نماز. ہاں ٹھیک ہے بھئی اللہ نے کہا آپ سے حسن سلوک کریں، آپ کی بات مانیں، چلیں ابو کی بات مان لیں، امی کی بات مان لیں، یہ کہہ رہے ہیں آج سو جاؤ تم، نماز مت پڑھو، چھوڑو ہم آج نہیں پڑھتے. بچوں سے کہا کہ بھئی چھوڑو، کیا حجاب کر رہی ہو تم، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، حجاب کو منع کر دیا. ارے امی کہہ رہی ہیں، ابو کہہ رہے ہیں، دادا کہہ رہے ہیں، نانا کہہ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ماننا ہے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بزرگوں کی بات مانو. نہیں، یہاں نہیں مانیں گے. ماننے کی حد ہے، وہاں تک مانیں گے جہاں تک ان کا حکم خدا کے حکم سے نہ ٹکرا رہا ہو. اگر ٹکرانے لگے حکم تو اس کے بعد وہ حکم بالکل نہیں مانا جائے گا جو حکم الہی کے مقابلے پر لایا جائے. تو یہ بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف قرآن یہاں اشارہ کر رہا ہے، اور ایمان کا استحکام اس سے ظاہر ہوتا ہے مومن کے کہ وہ اللہ کے مقابلے پر کسی محبت کو محبت نہیں مانتا،
اس کا تعلق کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اگر اللہ کے مقابلے پر کوئی رشتہ آ رہا ہے تو وہ اس رشتے کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، کیونکہ خدا کے مقابلے پر آ رہا ہے. اب حالانکہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے، اس کی شان نزول یہ ہے کہ وہ لوگ جو جب ہجرت کا حکم آیا تو بہت سے لوگوں نے ہجرت کی اور بہت سے لوگوں نے ہجرت نہیں کی. جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے تھے ان کا یہی بہانہ تھا اور یہی گویا وہ ریزن دے رہے تھے کہ ہم کیا کریں، ہمارے تو والدین یہیں پر ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ والدین مسلمان ہو گئے، بچے کافر رہ گئے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بچے اولاد مسلمان ہو گئی، والدین کافر رہ گئے. یا ایک بھائی کافر ہے اور ایک بھائی مسلمان ہو گیا، یا زوجہ اور شوہر کے درمیان اس طرح کا جو ہے سلسلہ ہوا. تو اب وہ یہ سوچتے تھے کہ بھئی ہم کیا کریں، اگر ہم ابھی ہجرت کر جائیں گے تو پھر ہمارے بھائی یہیں رہ جائیں گے، ہم اپنے باپ کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے بیٹوں کو چھوڑنا پڑے گا، بھائی کو چھوڑنا پڑے گا. اس تنبیہ میں اس نظریے کی توبیخ کرتے ہوئے اور تردید کرتے ہوئے قرآن نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ تم ان لوگوں کو ترجیح دو کہ جو کفر کو ترجیح دے رہے ہیں. تم ان سے محبت کرو جو استحب الکفر، جو کفر سے محبت کر رہے ہیں. تو اگر آپ الفاظ پہ توجہ کریں یہاں پر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لا تتخذوا اتخذوا یعنی کہ اختیار کرنا، بنانا، اپنے طور پر کسی کو دوست بنانا. آباءکم، آبا جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو اس میں دادا وغیرہ سب، بلکہ چچا بھی شامل ہیں اس میں. آپ وہ پڑھتے ہیں آیت جس میں حضرت یعقوب اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں اذ حضر یعقوب الموت، جب آخری وقت میں اپنے اولاد سے پوچھتے ہیں کہ ما تعبدون بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، آپ کے آباء کی. اب دیکھیں لفظ آباء استعمال، یہاں لفظ اجداد اعمام نہیں ہے لیکن آباء کا لفظ ہے کہ آپ کے جو باپ ہیں، جمع کا صیغہ، ان کے خدا کی ہم عبادت کریں گے. کون ہے وہ؟ الہ آبائک ابراہیم و اسحاق، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہن واحد، 3 نام لیے. یعقوب پوچھ رہے ہیں اپنی اولاد سے، اولاد اپنے باپ کو جواب دے رہی ہے کہ ہم آپ کے جو باپ ہیں آبا، ان کے خدا کی عبادت کریں گے. وہ کون ہے آپ کے آبا؟ جمع کا صیغہ استعمال کیا باپ کے لیے، ابراہیم جو کہ دادا ہیں، اسماعیل جو کہ چچا ہیں، اسحاق جو کہ باپ ہیں. تو باپ، چچا، دادا تینوں کو ملا کر کیا کہا؟ آبا. اس کا مطلب آبا میں جد بھی ہے، چچا بھی ہے، باپ بھی شامل ہے. تو کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتے اگر وہ کافر ہے. نہ کافر دادا سے محبت آپ اس طرح کر سکتے ہیں، نہ کافر چچا سے محبت آپ کر سکتے ہیں. حسن سلوک کرنا الگ بات ہے، محبت کرنا الگ مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے یہی کہہ دیا تھا فوراً کہ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. جیسے ابراہیم کو پتا چلا کہ یہ میرا چچا جو ہے دشمن خدا ہے، کافر ہے، مشرک ہے اور بات نہیں مانتا ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، اپنے چچا سے تبرہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ چچا ہو، باپ ہو، دادا ہو، کوئی بھی ہو، اگر کافر ہے تو اس سے محبت نہیں کر سکتا. اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے ابو طالب کے ایمان کی کہ ان سے کس نے محبت کی؟ وہ جس کی محبت اصل میں ایمان ہے، اور رسول اللہ
رسول اللہ کی محبت علامت ایمان ہے، دلیل ایمان ہے. تو جو ان سے محبت کر رہا ہے وہ رسول اللہ جس سے محبت کریں، آپ سوچیں کہ اس کی عظمت کیا ہوگی اور اس کا ایمان کتنے درجے کا ایمان ہوگا، کتنا بلند ہوگا وہ ایمان، کہ جب وہ جو ہے ایمان ان کا ظاہر ہو رہا ہے اس سے. حضرت ابو طالب، یعنی کہیں پر بھی ہمیں کوئی بھی ایسی روایت ضعیف سے ضعیف تر روایت بھی نہیں ملتی جس میں ہم کو یہ نظر آئے کہ پیغمبر اسلام نے کبھی بھی اپنے چچا ابو طالب سے کسی معاملے میں ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہو، ذرا سی بات میں ناراضگی کا اظہار کیا ہو. ہمیشہ نہ صرف رضامندی بلکہ ان سے محبت کا مظاہرہ کرتے رہے. حد یہ کہ ان کی اولاد سے بھی جب بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ انی احبک حبین. ان کے ایک فرزند سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تم سے دوہری محبت کرتا ہوں، دو ڈبل محبت کرتا ہوں. ایک تو تمہاری وجہ سے اور دوسرا حب ابی طالب ایاک، اور اس لیے بھی محبت کرتا ہوں کہ ابو طالب بھی تم سے محبت کرتے تھے. یعنی نہ صرف رسول اللہ ابو طالب سے محبت کر رہے ہیں، اس سے بھی محبت کر رہے ہیں جس سے ابو طالب محبت کر لیں. یہ ہے محبت. تو کتنا عشق ہے، کتنی محبت ہے، کتنا احترام ہے. کس کا؟ کافر کا. نبی کر سکتے ہیں کافر کا اس طرح احترام؟ کافر سے محبت یہاں منع کیا جا رہا ہے، کافر سے محبت مت کرو. عام مومن کو منع کیا جا رہا ہے، اور پیغمبر اسلام جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی منزل کیا ہوگی، اس کا ایمان کتنا بلند ہوگا. اور جو اس کو کافر کہے اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ اس کا حال کیا ہوگا. جو حضرت ابو طالب کو کافر کہے اور پیغمبر اسلام پہ گویا یہ الزام لگائے کہ پیغمبر ایک کافر کی آغوش میں پروان چڑھے، کافر کا احسان قبول کیا، کافر سے محبت کرتے رہے، اور جس سے وہ کافر نعوذ باللہ محبت کرتا رہا اس سے وہ محبت کرتے رہے. تو باہر کیف اور دیکھیں کتنا سخت جملہ ہے. یعنی کیا آپ اس کو پیغمبر پہ جو اپلائی کریں گے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو شخص بھی ایسے لوگوں سے محبت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ظالم ہیں. ظالم کا لفظ بہت خطرناک ہے. قرآن مجید میں اگر لفظ ظالم کسی کو کہہ دیا جائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے کہ وہ نبی یا امام بن جائے. ہے نہیں؟ خود حضرت ابراہیم سے یہ تو کہہ دیا تھا اللہ نے کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا، گنہگاروں کو نہیں مل سکتا. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدوں کو پار کر جائیں، جو گناہ کرتے ہوں، وہ اصل میں ظالم ہیں. تو ظلم گناہ کا نام ہے. پیغمبر اسلام گناہ نہیں کر سکتے، پیغمبر ظلم نعوذ باللہ نہیں کر سکتے. تو حضرت ابو طالب سے محبت ان کی اس بات کی دلیل ہے کہ جس سے وہ محبت کر رہے ہیں یقیناً وہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہے. اب اس کے بعد کی آیت میں مزید اس کی تشریح کی گئی اسی بات کی. قل ان کان، اب انصاف کہہ دیں، جیسے ہم نے ابھی عرض کیا کہ شان نزول اس آیت کی تو وہی ہے کہ آیت ایسے موقع پر نازل ہوئی ہے جبکہ کچھ لوگ ہجرت سے گریز کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ بھئی ان کی کچھ چیزیں وہاں موجود ہیں اور ان کو چھوڑنا پڑ رہی ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ دنیاوی. قل ان کان، لیکن یہ اپلائی ہوتا ہے ہر دور کے لیے، اس لیے کہ قرآن کی آیتیں نازل ضرور ایک موقع کے لیے ہوتی ہیں مگر ہدایت ہیں قیامت تک کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت تو بس اس وقت نازل ہو گئی، آج ہم پر اپلائی نہیں ہوتی. ہم پر بھی اپلائی ہوتی. اگر ہم پر اپلائی نہیں ہوتی تو قرآن میں یہ آیت وہی اسی وقت ختم ہو جاتی. کوئی آیت قرآن میں ایسی نہیں ہے کہ کسی ایک موقع کے لیے اور بس ختم ہو گئی، اب اس کی بات ہی مت کرو. پڑھنا ہے اس آیت کو، عمل کرنا ہے اس آیت کے اوپر، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت ہم پر کس حد تک اور ہم اس سے کیا درس لیتے ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اے ہمارے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہاری اولادیں اور تمہارے بہن بھائی اور تمہارے ہمسر، تمہارے زوجہ، تمہارے شوہر اور تمہارے خاندان، تو یہ رشتے بیان کیے، آباء و اجداد کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ. جیسے ہم نے ابھی عرض کیا کہ یہ تینوں جو رخ ہیں وہ کور ہو گئے، اوپر سے افقی،
نیچے سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، نیچے کے رشتے، اوپر کے رشتے اور برابر کے رشتے. تو یہ تمام رشتے، اور اس کے بعد پھر نسبی اور سببی دونوں قسم کے رشتے آ گئے ازواج کا ذکر کر کے، اور پھر اور ایکسٹینڈڈ فیملی عشیرتکم کا، یعنی اب کوئی رہا نہیں، پورا خاندان، انہی سے محبت ہوتی ہے. اب عشیرہ کا لفظ جو ہے نا وہ اسی روٹ ورڈ سے ایک لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہے معاشرہ. اسی عشیرہ سے، عشیرہ یعنی کہ ایک ایسی جماعت جو کسی ایک وجہ سے جڑی ہوئی ہو، وہ عشیرہ کہلاتا ہے. اور عشرہ یعنی رہنا بسنا، ایک ساتھ زندگی گزارنے کو، اسی سے عشرت ہے. عشرت کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں، عیش و عشرت یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ اسی سے ہے. عیش یعنی زندگی، بہترین اچھی زندگی. عشرت یعنی ساتھ مل جل کے رہنا. تو اسی سے عشیرہ ہے. عشیرتکم، تم جن لوگوں کے ساتھ مل کے رہتے ہو یعنی تمہارا خاندان، اس لیے عشیرہ عربی میں خاندان کو کہتے ہیں. تو اگر یہ سارے رشتے، 5 رشتے بیان کیے، 5 رشتوں میں سب کچھ کور کر لیا، کوئی رشتہ قائم، کوئی رشتہ چھوٹا نہیں ہے. یہاں جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ان سب کو جمع کر لو، قریب ترین رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، خاندانی رشتہ دار. تو رشتہ دار ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ 5 رشتے. وَأَمْوَالُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے. صرف مال نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک مال ہو کہ جو کسی اور کا ہے اور ہماری صرف خواہش ہو رہی ہے کہ ہم کو مل جاتا. وہ خواہش ہو رہی ہوتی، اس خواہش کی کوئی ویلیو نہیں. مال جو ہمارا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، اس سے جو محبت ہوتی ہے انسان کو. دوسرے مال کی خواہش ہو سکتی ہے، محبت تھوڑی ہو سکتی ہے. محبت تو اپنے مال سے ہوگی نا، لگاؤ اور تعلق آپ کو اپنے مال سے ہوگا. مثلا اگر دوسرے کا مال ہے، اس کی آپ خواہش تو کر رہے ہیں، اس سے محبت نہیں کر رہے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر اس کا مال ضائع ہو جائے آپ کو تھوڑی افسوس ہوگا، ہو گیا ضائع. لیکن آپ کا مال اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو کتنے پریشان ہوتے ہیں آپ. یہ پریشانی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو محبت ہے مال سے. تو کہا تمہاری محبت تمہارے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، پھر تمہارا مال. اور مال بھی وہ اقترفتموہا، جنرل نہیں کہا مال، یہ بھی نہیں کہا تمہارا مال. کئی جگہ اموالکم کا لفظ استعمال ہوا، تمہارا مال، لیکن یہاں وہ مال جو تم نے کمایا ہے، جو تم نے حاصل کیا. اس میں حاصل کرنے میں، اس لیے کہ ایک مال وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے میراث میں پا لیا، گفٹ میں لے لیا، نہیں، اقترفتموہا تم نے بڑی محنت سے کمایا. اس سے محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے نا. وَتِجَارَةٌ، اور تجارت، تخشون کسادہا، جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو. اب یہ جو اضافے ہیں یہ کیوں ہیں؟ صرف تجارت کے لفظ، اور وہ تجارت جو تم کرتے ہو، نہیں، جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، یعنی محبت کی شدت ظاہر کرنی ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے تجارت ہماری 10 ہو سکتی ہیں، یہ کاروبار بھی کر رہا ہوں، یہ کاروبار بھی کر رہا ہوں، یہ کاروبار، مگر ان میں سے 2 یا 3 ایسے ہیں کہ ان میں ہم ہر وقت اس کو واچ کرتے رہتے ہیں کہ کہیں وہاں نقصان نہ ہو جائے. اس میں ہو گیا کوئی بات نہیں، چلو اس کو برداشت کر لیں گے، اس والے میں ہو گیا برداشت کر لیں. وہ تجارت کہ تمہیں اتنی پیاری اور محبت ہے اس سے کہ تخشون کسادہ، کہ اس میں نقصان سے گھبراتے ہو تم. تخشون ومساکن ترضونہا، اور وہ گھر، لیکن جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک اس کی صفت بھی بیان کی جا رہی ہے. وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں. آپ کے پاس 4-5 گھر ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ سارے گھر ایک ہی جیسے ہوں آپ کے لیے. ان میں سے ایک گھر آپ کو ضرور ایسا ہوگا جو بہت پسند ہوگا، اور اس میں آپ رہنا پسند کریں گے بنسبت باقی 4 گھروں کے. ان کو کرائے پہ دے دیں گے یا چھوڑے رہیں گے یا کبھی کبھی جا کے اس میں رہیں گے، لیکن جو سب زیادہ پسند ہوگا اس میں آپ زیادہ رہیں گے. تو وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، ترضونہا،
اگر یہ ساری چیزیں، تو 5 تو رشتے بیان کیے، پھر مال ہے نا 6، اور تجارت 7، اور گھر 8 چیزوں کا ذکر کیا. دنیا کے وہ رشتے، دنیا کی وہ چیزیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان 8 باتوں کا ذکر کیا گیا. وہ 8 چیزیں جن سے تم محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، اگر یہ سب کے سب احب الیکم، زیادہ محبوب ہیں تمہیں، زیادہ پیاری ہیں تمہیں، من اللہ و رسولہ، اللہ و رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو تمہیں ٹھہرے رہنا ہوگا. یعنی تم تربص کہتے ہیں ٹھہرنے کو، انتظار کرنے کو، تو پھر تم انتظار کرو اگر واقعی تمہیں یہ سب چیزیں اللہ کے مقابلے میں پسند ہیں، یہاں تک کہ خدا اپنا فیصلہ لے کر تمہارے سامنے آ جائے، اپنا امر لے آئے تمہارے سامنے، ہے نا. یہ جو ہے تربص کے مقابلے پر تعجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، عجلت کرنا، جلدی کرنا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا. تو کتنے شدید الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ان رشتوں کو خدا کے حکم کے مقابلے پر اہمیت دیتے ہیں. اب آپ اس آیت کو پڑھیے اور یہ دیکھیں کہ کیا کہیں ہم سے تو وہ گناہ سرزد نہیں ہوتے جو اس آیت کی ذیل میں آ جاتے ہیں. ہم نے کہا کہ بھئی ہم فلاں حرام گیدرنگ میں اس لیے شریک ہو کہ ہم کیا کریں، میرے بھائی نے بلایا تھا. کہ بھئی حرام ہے، شریک نہیں ہو سکتے، گناہ ہو رہا ہے وہاں. نہیں بھائی نے بلایا، بیٹے نے بلایا، کیا کریں، ابو نے ایسا کر دیا. ارے بھئی چچا کا مسئلہ ہے، کیا بتائیں، ماموں کی بات ہے. کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ کو حرام کی طرف بلائے اور کہ چلو ہم مل کر یہ حرام کام انجام دیتے ہیں، آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کریں، ان سے رشتہ کیسے توڑیں، ان سے تعلق کیسے توڑیں. اب یا تو ان سے تعلق توڑ لو یا خدا سے توڑ لو، یا ان سے رشتہ رکھو یا اللہ سے رکھو، یا ان سے محبت کر لو یا اللہ سے کر لو. دل میں ایک ہی سے محبت ہو سکتی ہے، خدا سے محبت، ان سے محبت ہو سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں میں سے کسی سے محبت کا حکم نہیں ہے. کہیں پر بھی محبت کا حکم نہیں کہ ان سے محبت کرو. احسان کا حکم ہے والدین کے لیے، وہاں بھی محبت کا حکم نہیں ہے. اور احسان بھی محدود ہے، کہاں تک کرو احسان، کہاں تک ان کی بات مانو. لیکن لفظ محبت کا اس کا استعمال صرف ایک جگہ ہوا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صرف اس جگہ اہل بیت سے محبت کا حکم ہے. کیوں اہل بیت سے محبت کا حکم ہے؟ اس لیے کہ اصل محبت کا مرکز ہمارے دل میں اللہ کی ذات ہونی چاہیے. بس ذات پروردگار سے محبت، بس یہ ایمان اسی کا نام ہے، اللہ سے محبت. پھر جو گویا روابط ہیں، اگر اللہ سے ان کا کوئی رشتہ جوڑتا ہے، اللہ سے مربوط ہیں، اللہ کی وجہ سے ہیں، فی سبیل اللہ، تو پھر وہ محبتیں لازم اور واجب ہو جاتی ہیں. ماں باپ سے بھی محبت اللہ کے لیے، اولاد سے محبت جو اللہ کے لیے، بہن بھائی سے محبت اولاد، دوستوں سے، احباب سے، قوم سے، رشتوں سے، انسانوں سے، کسی سے محبت خدا کے لیے ہونی چاہیے. الحب للہ، اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے. پھر خدا جس سے محبت کا حکم دے دے، بس وہ محبت غیر مشروط ہوگی، اور وہ مشروط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ اہل بیت کی محبت میں کوئی شائبہ دنیا داری کا آ ہی نہیں سکتا. کبھی نہیں ہو سکتا کہ ارے اہل بیت سے محبت کرو گے تو یہ محبت جو ہے وہ خدا کی محبت کے مقابلے پر آ جائے گی. والدین کی محبت کبھی آ سکتی ہے. اس میں ایک باریک اتفاقاً ایک بات آ گئی ہے ذہن میں، تو عرض کر رہا ہوں، فقہی ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے. نماز کے دوران اگر آپ کو اپنے کسی رشتہ دار کی اتنی یاد آ جائے
کہ آپ کے آنسو نکل آئیں نماز میں تو آپ کی نماز باطل ہے. یہ ہمارے فقہاء اس پہ متفق ہیں. اگر آپ رو پڑیں نماز میں، یاد آ گئے، ابو یاد آ گئے، بھائی یاد آ گئے، ہے نا، اولاد یاد آ گئی، کوئی بھی مرنے والا بھائی بہن میں سے کوئی قریب ترین عزیز یا دوست یاد آ گیا، آپ کے آنسو نکل آئے. ہلکا پھلکا یاد آ گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا یاد آیا کہ آنسو نکل آئے تو آپ کی نماز باطل ہو گئی. لیکن اگر آپ کے آنسو نکل آئے غم امام حسین میں یا غم اہل بیت میں تو ہرگز آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. سب کا اس پہ اتفاق ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ آپ کسی اور پر جب بھی روتے ہیں تو اس میں دنیا داری کا ریزن آتا ہے، سبب آتا ہے کہ بھئی اس لیے کہ میرا بھائی تھا، اس لیے کہ میرا چچا تھا، اس لیے کہ. لیکن جب آپ اہل بیت کے غم میں اگر آپ کے آنسو نکل آتے ہیں نماز میں تو اہل بیت سے محبت تھی ہی اللہ کے لیے. عبادت میں کمی نہیں ہوئی، عبادت میں اضافہ ہو گیا. ہمارا رونا اہل بیت کے لیے قطعاً اس میں دنیا شامل نہیں ہے ذرہ برابر بھی. فی سبیل اللہ، اللہ کے خوشنودی کے لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا تو ان سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کے نتیجے میں اگر آنسو نکل آیا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. بہرکیف یہ بہت ہی دلچسپ دو آیتیں ہیں اور بہت ہی اہم ہیں. اور پہلی آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں ان استحب الکفر علی الایمان، یعنی یہ سارا مسئلہ کیا ہے کہ ان سے محبت نہیں کرنی ہے. کہ جہاں ایک طرف قرآن حکم دے رہا ہے صلہ رحم کا، بھائی ان سب سے تمہیں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو قائم رکھنا ہے. یہاں تک ہے کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں کیا کروں، میرے رشتہ دار، آپ کہتے ہیں حکم جو ہے آپ کا حکم ہے کہ رشتہ داروں سے محبت کرو، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، ان سے تعلقات کو مت توڑو، اور گناہ کبیرہ ہے قطع رحم. مگر میں کیا کروں، میں نہیں توڑ رہا ہوں، وہ توڑ رہے ہیں، وہ نہیں رکھتے ہیں رشتہ، میں تو صحیح رہنا چاہتا ہوں. تو امام نے اس کو جواب اس لیے کہ اکثر کا یہی جواب ہوتا ہے، اکثر ہم میں سے سبھی کا یہی جواب ہوتا ہے رشتہ داروں کے تعلق سے کہ ہم کیا کریں، ہم تو صحیح ہیں وہ صحیح نہیں ہے. ایسی اس سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہے گا ہمارے بارے میں کہ بھئی ہم تو صحیح ہیں وہ صحیح نہیں ہے. تو اس کا بڑا اچھا جواب دیا مولا نے، فرمایا کہ دیکھو ٹھیک ہے اگر انہوں نے توڑ لیا ہے تو تم مت توڑنا. اس لیے کہ اگر تم رشتہ توڑ لو گے تو ابھی تک تو صرف انہوں نے تم سے رشتہ توڑا ہے، خدا نے نہیں توڑا ہے. اگر تم نے رشتہ توڑ لیا اپنے رشتہ داروں سے تو خدا تم دونوں سے اپنا رشتہ توڑ لے گا، رحمت کا رشتہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنی تاکید ہے مگر ان استحب الکفر علی الایمان، اگر یہی رشتہ دار ایمان پر کفر کو ترجیح دینے لگیں، ان سے کوئی پھر رشتہ داری نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں، کوئی محبت نہیں ہے. اب یہاں ایک بڑا لطیف اشارہ یہاں پر بھی ہے. اگر آپ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ ایمان پر کفر کو ترجیح دینا، تو ایمان کی ڈیفینیشن اگر آپ بیان کریں تو اس کے اجزاء آپ بیان کر سکتے ہیں. مثلا نماز ہے، اب کوئی شخص آپ سے نماز کی مخالفت کر رہا ہے تو آپ اس کی بات نہیں مان سکتے. حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ احکام شریعت ہیں، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ نبوت ہے، عقیدہ امامت ہے، عقیدہ قیامت ہے، یہ تمام عقائد ہیں. اس کی کوئی آپ سے مخالفت کرے تو آپ اس سے کوئی رشتہ قائم نہیں رکھ سکتے دوستی محبت کا. تو ان ایمان جس سے بھی آپ ایمان کہیں یہ سب ایمان کے اجزاء ہیں، لیکن کسی کو بھی کل ایمان آپ نہیں کہیں گے، سارا کا سارا ایمان. کل ایمان کا لفظ پیغمبر اسلام نے ایک ذات کے لیے استعمال کیا ہے، وہ ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. معروف آپ کا ارشاد ہے جنگ خندق میں کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا ہے. تو گویا کہ اجزاء ایمان ہے سب، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام چیزیں یہ اجزاء ایمان ہے. کل ایمان ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، جز ہیں ایمان کے، مگر ان سب کو اگر جمع کیا جائے کل ایمان. اگر کوئی شخص مجسم صورت میں ہو سکتا ہے تو وہ مولا علی ہیں علیہ السلام. اب اگر ان کے مقابلے پر کوئی شخص کسی اور کو ترجیح دے رہا ہے تو اس کو اپلائی کیجئے یہاں، استحب الکفر علی الایمان.
ایمان کے مقابلے پر جو بھی آئے گا وہ کفر ہی ہوگا، ایمان کے مقابلے پر کبھی ایمان نہیں آ سکتا۔ تو ایمان کے مقابلے پر جو بھی آئے گا وہ کفر ہے، اس کو ترجیح دینا بھی گویا کہ ظلم ہے۔ یہاں اولئک هم الظالمون، ایسے لوگوں سے اس طرح کی محبت کے رشتے نہیں ہو سکتے۔ عام تعلق ہو سکتا ہے، جیسے کسی سے بھی آپ کے تعلقات روابط کیسے ہونے چاہیے وہ ہو سکتے ہیں، لین دین کے، معاملات کے، حسن سلوک کے، اخلاق کے، آپ کا اپنا رویہ کسی کے ساتھ کیسا ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں یہ دونوں آیتیں بہت اہم آیات ہیں، یہ ان چند آیات میں سے ہیں جن کو زبانی یاد کرنا مومن کے لیے بہت بہت مفید ہے، بہت اچھا ہے، اور ہم اپنے کو یاد دلاتے رہیں کہ ہر موقع کے اوپر اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، خاندان میں، اپنے دوستوں کے سرکل میں یہ ایک اصول قائم کر دیں کہ بھی دیکھو تمہاری دوستی جو ہے نا یہاں تک ہے۔ اگر تم نے ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے بلایا جو خدا کی مخالفت ہو رہی ہے جہاں، تب تمہاری دوستی وہاں ختم ہو گئی، چاہے تم باپ ہو ہمارے، چاہے تم ماں ہو ہماری، چاہے تم ہمارے بھائی ہو سگے، چاہے تمہاری بہن ہو، چچا ہو، ماموں ہو، دوست ہو، کوئی بھی شخص ہو تم، اگر تم ہم سے کہو آؤ یہاں چلتے ہیں اور وہاں گناہ ہو رہا ہے تو ہم اب تمہاری بات نہیں مانیں گے، اس لیے کہ وہ ختم ہو گئی وہ حد جہاں تک تمہاری دوستی تھی۔ تمہاری دوستی وہاں تک ہے جہاں تک خدا کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے ہی خدا کی مخالفت شروع ہو جائے اس دوستی کی وجہ سے، یہ دوستی ہماری ختم تم سے۔ یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو ایمان پر قائم اور باقی رکھے، ہمارے ایمان کو مستحکم فرمائے، اور ہمیں ہمت اور جرأت دے کہ ہم ان لوگوں سے جو ہمیں گناہ کی طرف بلاتے ہیں دوستی اور رشتہ داری کی بنیاد پر، ان سے ہم یہ اصول بیان کر سکیں اور قائم رہ سکیں اپنے ایمان پر، خدا کی اطاعت پر، اور خدا کی مخالفت سے محفوظ رہ سکیں انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔